اپنے ملک میں تشدد سے بچ کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کرنے والے روہنگیا مسلمان یوں ان خیموں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ اور گزشتہ ماہ کے اواخر میں میانمار میں فوجی مہم جوئی کی ابتدا کے باعث بھاگ جانے والی ان کی طرح تقریباً 14 لاکھ افراد انتہائی کٹھن حالات میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی تلخ یادیں ابھی تک انہیں ستا رہی ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی بھر انسانیت کے خلاف اس طرح کے غیر اخلاقی جرائم دیکھے ہوں جیسا کہ مجھے یہاں دیکھنے کو ملے۔ ہم اس کا ذمہ دار برما کی حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں سخت اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ فوج پر پابندی عائد کی جانی چاہیے، اسلحہ کے استعمال کو ممنوع قرار دیا جائے اور برما میں ہونے والے مظالم کے مسئلہ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کر جانا چاہیے۔ تمام کے تمام مطالبات UN کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے میانمار میں جاری تشدد کو نسلی فسادات سے تعبیر کرنے کی تائید کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گٹریس کا کہنا ہے کہ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کے پاس روہنگیا مسلمانوں کے مسئلہ کے حل اور ان فوجی حملوں کے روک تھام کے لیے آخری موقع ہے جن کے باعث روہنگیا مسلمانوں کے سینکڑوں گروہ ترک وطن پر مجبور ہیں۔ انہوں نے سوچی کو خبردار کیا کہ روہنگیا مسلمانوں کے مسئلہ کو فوری طور پر حل نہ کرنا ایک خوفناک المیہ ہوگا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے آئندہ 10 دنوں میں میانمار کی سرحد سے متصل علاقے میں ایک بڑی خیمہ بستی کے قیام کا اعلان کیا ہے تاکہ بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کرنے والے کثیر التعداد روہنگیا مسلمانوں کی رہائش کا بندوبست کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ نئے مراکز کے قیام کے لیے ضروری امداد فراہم کرے گی جن میں بنیادی مراکز صحت، پانی کی فراہمی اور فرسٹ ایڈ شامل ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیشی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ انہیں مخصوص مقامات تک محدود رہنے کی تاکید کی ہے اور انہیں ان سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ وہ بنگلہ دیشی معاشرے میں گھل مل نہ جائیں اور انہیں دوبارہ ان کے اپنے ملک بھیجا جا سکے یا پھر وہ کسی تیسرے ملک کی طرف کوچ کر جائیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وسال اردو۔